بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں راحیلہ وحید پاکستان انسائٹ سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے الہ آباد ایڈریس 1930۔ الہ آباد ایڈریس یا خطبہ الہ آباد، it was delivered by the poet of the East, the great thinker and philosopher علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال کو ہم شاعر مشرق کے حوالے سے خودی پر، خودداری پر اور مسلمز کی جو ہے ایک شان پر کہنے والے شاعر کی حیثیت سے تو جانتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک جوش، جذبہ، ولولہ اور امنگ پیدا کی۔ لیکن یہاں آج کے اس ٹاپک میں ہم علامہ اقبال کو ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے دیکھیں گے، جو کہ ظاہر ہے وہ تھے نہیں، لیکن اس پوائنٹ کے تحت ڈریمر آف پاکستان، پاکستان کا خواب دیکھنے والے۔ اب یہ خواب کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ بھی میری طرح ان بچوں میں سے تو نہیں ہیں جو بچپن میں یہ سوچتے تھے کہ علامہ اقبال رات کو سوئے اور صبح اٹھ کے انہوں نے سب کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ پاکستان بن گیا۔ خواب وہ اسٹرانگ خواہش ہوتی ہے جو انسان کے دل و دماغ میں پلتی رہتی ہے۔ خواب وہ سوچ ہوتا ہے، وہ تصور ہوتا ہے جو کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ موٹیویشنل فورس یا فیکٹر کا کام انجام دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا خواب ہے کہ میں انجینئر بنوں گا، میرا خواب ہے کہ میں مرسیڈیز کار لوں، میرا خواب ہے کہ میں پاکستان کی پہاڑوں کو کلائمب کروں، میرا خواب ہے۔ آپ کا خواب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دراصل یہی آپ کا خواب ہوتا ہے جو آپ کو ہورائزنس کا راستہ دکھاتا ہے، اونچی اونچی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ڈریم بگ، اچیو بگ۔ بڑے بڑے خواب دیکھیں، بڑی بڑی اچیومنٹس کریں۔ سو خواب کے بارے میں بات کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس آئیڈیا یا تصور کی طرف۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی چیز اچانک سے نہیں ہو جاتی، سب سے پہلے وہ دماغ میں سوچ کی حیثیت سے، خواہش کی حیثیت سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی چیز کو، کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے سے پہلے اسے سوچتے ہیں، سب سے پہلے اس کی تھنکنگ ہوتی ہے، وہ ایک تصور بن کے آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ پھر آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، لائن آف ایکشن بناتے ہیں۔ پہلے آپ سوچتے ہیں، پھر آپ ایکشن کرتے ہیں، لائن آف ایکشن بناتے ہیں، اور پھر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اس سوچ کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس لائن آف ایکشن کو آپ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ گول اچیوڈ، آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ فارمولا جو زندگی میں ہر موقع پر ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہ اسے کام میں لاتے ہوئے اپنے بڑے بڑے گول، بڑے بڑے ٹارگٹ، بڑی بڑی منزلیں اچیو کرتا ہے۔ پاکستان کا جو یہ گول اچیو ہوا، یہ ٹارگٹ اچیو ہوا، یہ کیسے ہوا؟ یہ سب سے پہلے 1930 میں یہ تھنکنگ ہوئی، 1930 میں، 1930 میں یہ سوچ، یہ آئیڈیا، یہ تصور سامنے آیا۔ 1940 میں یہ لائن آف ایکشن ریٹن شکل میں پیش ہوا، اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی 1947 میں، اور آپ نے پاکستان اچیو کر لیا۔ یہ 1930، اسے ہم کہیں گے الہ آباد ایڈریس، جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ یہ الہ آباد ایڈریس ریٹن ورژن میں پیش کیا گیا 1940 میں، پاکستان ریزولوشن، اور یہ پاکستان ریزولوشن امپلیمنٹ ہو کے 1947 میں پارٹیشن آف انڈیا کی
शक्ल में सामने आया। सो आपने ये मरहला वार पाकिस्तान की तरफ, ये मरहला वार आपने स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीडिंग देखी। तो ये प्रोसीडिंग शुरू कहाँ से होती है? ये प्रोसीडिंग शुरू होती है उस थिंकिंग से, उस आइडिया से, उस तसव्वुर से जो अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद एड्रेस में पेश किया। ये इलाहाबाद एड्रेस क्या था और इसे इलाहाबाद एड्रेस क्यों कहते हैं? इंडिया के शहर इलाहाबाद में एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की सियासी जमात थी, उसका सालाना इजलास था। उस सालाना इजलास को अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक, फिलोसोफर, ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने उस सेशन को ज्वाइन किया और वहां अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, सदारती खुतबे में उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ उनके अल्फाज थे, उन अल्फाज ने हिस्ट्री में पाकिस्तान का वो तस्वर पेश किया, वो मैप जो 1947 में आपके सामने पाकिस्तान की शक्ल में आया, उस मैप की आउटलाइन, ये लाइनें जो ये पार्टीशन यहाँ पर 1947 में हुआ, उसकी जो तस्वराती शक्ल, जो तस्वराती खाका है, वो अल्लामा इकबाल ने अपनी उस तकरीर में पेश किया। अल्लामा इकबाल ने अपने इलाहाबाद एड्रेस में दीगर बातों पे भी जोर दिया, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने ब्रिटिश जो यूरोपियन डेमोक्रेसी सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज़ किया कि यूरोप का जमहूरियत का जो अंदाज़ है, यूरोप की जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो सब कॉन्टिनेंट में नहीं चल सकता, इसलिए कि सब कॉन्टिनेंट किसी जोग्राफिकल यूनिट या स्टेट का नाम नहीं है। इट्स अ प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ डिफरेंट रेसेस, इट्स अ प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पीकिंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन्स। ये तो मुख्तलिफ लोगों के हुजूम की एक जगह है जहां वो सब इकट्ठे रह रहे हैं और वो इकट्ठे कौम की हैसियत से नहीं रह सकते। सो इस तरह से अगर हम देखें तो इलाहाबाद एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने सैयद अहमद खान के टू नेशन थ्योरी की भी तौसीक की, ब्रिटिश सिस्टम को भी, यूरोपियन सिस्टम को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और सब कॉन्टिनेंट के लिए इम्प्लीमेंटेबल या एक्सेप्टेबल नहीं करार दिया। और इस लिहाज से उन्होंने अपना एक नज़रिया, अपना एक जो तसव्वुर पेश किया, हम उसे हिस्ट्री में खुतबा इलाहाबाद या तसव्वुर पाकिस्तान कह सकते हैं। देखिए, लोगों का एक ग्रुप है, मैराथन रेस हो रही है, मैं आपसे कहती हूँ कि जी आप इस रेस में शामिल हो जाएं और दौड़ते चले जाएं। आप उस रेस में, शायद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्योंकि सारे लोग वहां से दौड़ रहे हैं, आपने भी दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस रेस के लिए रूट क्या है, आपको ये नहीं पता कि इस रेस की एंडिंग डेस्टिनेशन क्या है। क्या आपकी वो दौड़, आपकी वो रेस सारी जिंदगी खत्म हो सकती है? वो रेस बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, वो दौड़ बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती जिसके सामने कोई मंजिल ना हो, जिसके सामने कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, जिसके सामने कोई डेस्टिनेशन ना हो। तो इस लिहाज से हम देखें तो अल्लामा इकबाल के ये 1930 के इलाहाबाद के खुतबे को डेस्टिनेशन, एंडिंग पॉइंट या उस रेस की मंजिल कहा जा सकता है जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान इख्तियार किए हुए थे। एक दौड़ थी, दौड़े जा रहे हैं, रोजाना जलसे जुलूस हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, तहरीकें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये नहीं पता कि एंड क्या है, जाना कहाँ है। सो वो एंड, वो जाना अल्लामा इकबाल ने अपने इलाहाबाद खुतबे में बयान किया। इस खुतबे की जो मेन, वैसे तो पूरा ही खुतबा बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े इंपॉर्टेंस का हामिल है, लेकिन जो इसके मेन वो जो 3-4 लाइनें हैं जिसको हम दरअसल आइडिया ऑफ पाकिस्तान या तस्वुर पाकिस्तान या पाकिस्तान का ख्वाब या पाकिस्तान का मैप कह सकते हैं, वो क्या था? अल्लामा इकबाल ने कहा, आई वुड लाइक टू सी सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, बलूचिस्तान, वेस्टर्न पंजाब एंड ईस्टर्न बंगाल। देखिए, मैं फिर से एक मरतबा आपको बता दूं
کہ یہ جو بعد کا پاکستان ہے، جو 47 میں جو میپ آپ دیکھتے ہیں، اس کو علامہ اقبال کس طرح بیان کر رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں I would like to see Sindh separated from Bombay, Balochistan, Western Punjab and Eastern Bengal amalgamated into a consolidated sovereign state within or without British government. To me, this is the final destiny of the Muslims of subcontinent and solution of the problem of people of South Asia. دیکھیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ نارتھ ویسٹ انڈیا، اب دیکھیں یہ ہے انڈیا، یہ پورا انڈیا ہے، اور اس انڈیا کا نارتھ اور ویسٹ، نارتھ ویسٹ انڈیا جو کہ ظاہر ہے مسلم آبادی کا زیادہ میجورٹی کا علاقہ تھا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نارتھ ویسٹ انڈیا جس میں سندھ بمبئی سے الگ ہو، بلوچستان، پنجاب، شمال سرحدی علاقے یعنی NWFP اور بنگال، یہ ایملگمیٹڈ، یہ اکٹھے ہو جائیں ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے. اب یہاں اگلی بات بڑی خاص ہے، ود ان اور وداؤٹ برٹش گورنمنٹ، انگریز یہاں رہیں تب بھی، یہاں سے چلے جائیں تب بھی، ہر صورت میں یہ علاقہ جو ہے میں اسے بر صغیر کے لوگوں کے مسائل کا حل اور خاص طور پہ مسلمانوں کی نارتھ ویسٹ انڈیا کے مسلمانوں کی منزل کے طور پر دیکھ رہا ہوں. 1930 میں علامہ اقبال کے کہے گئے یہ الفاظ 1947 میں پاکستان کے میپ کی شکل میں سامنے آئے، جب ایسٹ پاکستان بنگال کے صوبوں پر اور ویسٹ پاکستان سندھ، پنجاب، بلوچستان NWFP پر مشتمل تھا. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان جس نقشے کی شکل میں دنیا کے گلوب پر وجود میں آیا، دراصل وہ نقشہ اقبال نے 1930 میں اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں دے دیا تھا. Unfortunately, he was not there to see the living، جس کو کہنا چاہیے اپنے خوابوں کی تعبیر کو دیکھنے کے لیے، اس گول اچیوڈ کو دیکھنے کے لیے، اس 1947 کو دیکھنے کے لیے علامہ اقبال زندہ نہیں تھے. 1938 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن ان کے پیش کردہ تصور پاکستان کی عملی شکل جو 1947 میں سامنے آئی، وہ نہ صرف ان کے خوابوں کو زندہ کر گئی، تعبیر دے گئی، بلکہ انہیں بھی ہسٹری آف پاکستان میں زندہ رکھے ہوئے ہے. مجھے امید ہے یہ چھوٹا سا بریف سا الہ آباد ایڈریس کا جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلینیشن پیش کی ہے، یہ آپ کو آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے بھی مدد دے گی اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں علامہ اقبال کے کردار کو سمجھنے میں بھی آسانی دے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویڈیو پسند آئے تو اسے نہ صرف یہ کہ دیکھیے بلکہ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.